جو شعور اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، جو احساس کی کیفیت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، اور جو عقل اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، بہت عظیم یہ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ انسان کے اندر جو عقل و شعور کی کیفیت اللہ رب العالمین نے دی ہے، یہی انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے کہ اس کی عقل اور شعور کی وجہ سے۔ اور اگر انسان کے پاس عقل نہیں ہے تو سمجھو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر وہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو تب بھی وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے عقل کا صحیح استعمال کرنا، اپنے شعور کو استعمال کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی دیکھو اہل عقل لوگوں کی تعریف کی ہے، اور دین کے جو بھی احکام ہیں وہ اہل عقل ہی کے لیے ہیں، عقل مند انسان کے لیے ہیں، اور عقل مند ہی دین کے ہر احکام کا مکلف ہے۔ جو عقل مند نہیں ہے وہ کسی چیز کا مکلف نہیں۔ نماز ہے تو وہ بھی عقل مند کے اوپر ہے، اور اسی طریقے سے روزہ ہے تو وہ بھی اسی کے اوپر ہے، اور یہاں تک کہ قرآن کریم میں 300 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل عقل کو مخاطب کیا کہ اہل عقل آپ اپنی عقل کو استعمال کرو، آپ اللہ کی نشانیوں کو سمجھو، آپ غور و فکر کرو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی ہے۔ اور قرآن و سنت، قرآن کے علاوہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی، اور اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کا ذکر کیا، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فیہ خصلتین، کہ اس کے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ یحبہم اللہ، اللہ رب العالمین ان کو پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا وہ 2 خصلتیں کون سی ہے؟ الحلم والانا، ایک تو اس کے اندر سمجھداری ہے، اور دوسری چیز ان کے اندر یہ ہے کہ یہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عقل جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، اس عقل کا صحیح استعمال آدمی کو کرنا چاہیے، اس کا اچھا استعمال کرنا چاہیے، اس کا بہتر آدمی کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، اور جماعت کے امام کے پیچھے بھی جماعت میں وہ لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی منکم اولو الاحلام والنہی، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب میں وہ کھڑے ہوں کہ جو اہل عقل ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، وہ لوگ میرے قریب کھڑے ہوں، اور اس کے بعد دوسرے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد دوسرے جو لوگ۔ تو ایک تو آدمی کو دنیا کے کسی بھی کام کے سلسلے میں اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے، اور یہ عقل کا استعمال بہت ضروری ہے، اور جو آدمی اپنی عقل کو کوشش کرتا ہے اس کو استعمال کرنے کی، اللہ رب العالمین اس کی عقل کو کھولتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اوج سمجھ کے ذرائع اس کے ذہن کے اندر پیدا کرتا ہے۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔